بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف 12واں اور آخری رکوع۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سورۃ الکہف کا آخری رکوع۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا، بڑے ہی عادل، منصف اور مجاہد قسم کے بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ وسائل بڑی دنیا کو دیتا ہے، لیکن ان وسائل کو استعمال کرنا یہ ہر انسان کا پھر اپنا اپنا نصیب ہے۔ کچھ اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے ان وسائل کو استعمال کرتا ہے، اور کچھ خرابی اور ہلاکت کے لیے انہی وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ جس دیوار کا ذکر کیا گیا، اس قسم کی دیوار آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بنانا انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نمونہ رکھا کہ وسائل اور حکومت اور اقتدار یہ سب اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اب یہ آخری رکوع سورۃ الکہف کا، اور خاص طور پر جو آخری آیت کریمہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے، وہ پوری صورت کا خلاصہ ہوگی۔ اور جس طرح کیا گیا کہ 4 قل شریف تو وہ ہیں جو قرآن کریم کے اختتام پر ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الکافرون، اور 4 قل یہاں ہیں۔
2 سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتیں اور 2 یہاں سورۃ الکہف کی آخری 2 آیات کریمات، یہ 4 قل شریف یہاں ہیں اور 4 ہی وہاں ہیں۔ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ پکڑیں میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، اپنے حمایتی مددگار، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے، نزلا بطور ضیافت، بطور مہمانی، نزل کہتے ہیں ضیافت کو اور مہمانی کو۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد کافر لوگ ہیں۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے، کافر لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو، عبادی، میرے بندے، ان کو اپنا کارساز اور مددگار سمجھتے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرما دیجئے کیا ہم تمہیں خبر دیں، بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارے والے، اعمالا، عملوں میں، اخسر کہتے ہیں زیادہ خسارے والا، اعمال اور بدلے کے لحاظ سے خسارے والے لوگ، کیا ہم تمہیں بتائیں وہ کون بے نصیب ہیں؟ تو جس طرح عرض کیا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ، کافر لوگ اور اہل بدعت، اور ہر وہ شخص جو وہ کام کر رہا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں، محنت بڑی کر رہا ہے لیکن اس کی محنت اللہ پاک کو پسند نہیں۔ الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جن کی سعی اور جن کی کوشش، ضل، اکارت گئی، ضائع ہو گئی، گم ہو گئی، ان کی محنت اور کوشش، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ کرتے ہیں اچھے کام۔ یہ سب سے زیادہ خسارے والا انسان ہوتا ہے، کار غلط رہا ہے لیکن اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ہیں، اکثرین۔ ایک ہوتا ہے خسارہ، ایک ہے اکثر، زیادہ ہی خسارہ، کر غلط رہا ہے، سمجھتا یہ صحیح کر رہا ہوں۔ اس سے مراد اہل کفر، یہود و نصارہ، اہل بدعت اور ہر وہ شخص جو اللہ کے ناپسندیدہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الغاشیہ میں ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس روز قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت سخت کرنے والے، تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ محنت تو بڑی کرتے رہے دنیا کے معاملات میں اور دین کے بھی کچھ کام کرتے رہے، لیکن طریقہ وہ نہیں تھا جو اللہ کو پسند ہے۔ یا تو دنیا کے کاموں میں مست اور لگن رہے، یا پھر کام کوئی دین کا کیا لیکن طریقہ وہ نہیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اب آپ نے نام تو سنا ہے نا، بڑے بڑے ہسپتال ہیں جو کافروں نے بنائے ہوئے ہیں، جن کا ایمان نہیں اللہ تعالیٰ پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ان کا یہی حال ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اچھا کر رہے ہیں۔ یا وہ اہل بدعت بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں اجر نہیں، ثواب نہیں، کیونکہ وہ طریقہ وہ نہیں جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہ سب سے زیادہ اکثر ایک ہوتا ہے خسارہ، ایک اکثر زیادہ ہی خسارہ، کار غلط رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں، یہ ہیں اکثرین۔ کافر کا ہر اچھا کام آخرت میں عبث اور بیکار ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، آخرت پر ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، لقائہ فحبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ان کا انجام کیا ہے؟ فلا نقیم لہم، پس نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا ترازو، وزن ترازو نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کی نشانی میں بتائی، وہ 70,000 ہیں، وہ لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون، نہ وہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ وہ دم کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں چلے جائیں گے، ان کا کوئی ترازو نہیں قائم ہوگا، نہ ان کی نیکی اور بدی تول لی جائے گی، نیکی آئی کوئی نہیں، وزن کیا ہونا ہے۔ تو جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں یہ ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، کوئی ترازو، وہ بغیر حساب کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ اہل کفر، اہل شرک، اہل بدعت، جن کی کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اگر دونوں کام ہوں تو کچھ نیکیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، پھر تو وزن ہوتا ہے، نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت میں چلا گیا، برائیاں زیادہ ہیں تو جہنم میں چلا گیا، تو یہ بغیر حساب کے ہی جہنم میں جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ وقال اقرؤوا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن بڑا ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر۔ تو پیارے رسول نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا نا، ساتھ یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما دی، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہے بڑا موٹا تازہ، اور اللہ کے ہاں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4729، اسی طرح صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2765۔ تو یہ بغیر حساب کے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔
ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہے اس سبب سے جو انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے پکڑا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو ہزوا، مذاق۔ عزیز بھائیوں، شریعت کے کسی بھی حکم کو کبھی مذاق نہیں کرنا۔ انسان کا انسان سے تو ہنسی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہنسی ہے؟ اور جنت سے کچھ ایسے بدبخت ہیں جو جنت کو مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمال لطیفہ سنایا ہے، کمال لطیفہ کیا ہے؟ کفر میں چلے گئے ہو، جنت کو مذاق کر کے، اللہ کے فرشتوں کو داڑھی کا مذاق اڑا کے، اور اذان کا مذاق اڑا کے، اور جہاد کا مذاق اڑا کے تم کہاں چلے گئے ہو؟ سوچو تو صحیح، کوئی انسان سے انسان تو نہیں بات کر رہا، تو اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کو کبھی مذاق نہیں۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اب اللہ پاک نے مومنوں کی جزا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے صالح، ہوں گے ان کے لیے جنات الفردوس، فردوس کے باغات، جنات یہ جمع ہے، فردوس کے باغات، نزلا ضیافت اور مہمانی، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نہیں وہ طلب کریں گے، نہیں وہ چاہیں گے، عنہا اس جنت سے، حولا تبدیلی، بدلنا، حول کہتے ہیں تبدیل کرنا، تبادلہ، جگہ کو بدلنا۔ عزیز بھائیوں، دنیا میں ایک شخص کا مکان بڑا اچھا ہے، ہر قسم کی سہولت اس میں ہے، لیکن پھر بھی چاہتا ہے چلو ساتھیوں کو ساتھ لیتے ہیں اور مری چلے جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، حالانکہ گھر میں اس سے اچھی سہولتیں ہیں، لیکن ایک جگہ پر رہ رہ کے انسان تنگ آ جاتا ہے۔ اور حرمین شریف ہیں، کتنی اللہ پاک کی برکت اور رحمت والی جگہ ہے، وہاں لوگ روتے ہوئے دیکھا ہے، رو رو کے اپنا ٹکٹ 26 کو واپسی ہے تو 20 کو کرائیں گے، پیسے دے کے، ریال دے کے، جلدی واپس جانا ہے۔ تو دنیا میں اچھی سے اچھی جگہ ہو تو انسان وہاں سے تبدیلی چاہتا ہے، اور اللہ کی جنت ایسی ہے لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کوئی جگہ کو بدلنا نہیں چاہے گا، کوئی تبدیلی نہیں چاہے گا۔ پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب اللہ پاک سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، فإنہ اوسط الجنہ وأعلاها، وہ سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ مکان ہے، ومنہ تفجر انہار الجنہ، وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، چلتی ہیں، تفجر انہار الجنہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2790۔ اللہ پاک نے اس جنت کا بڑا ہی درجہ اور بڑا ہی مقام رکھا ہے، کوئی وہاں سے تبدیلی نہیں چاہے گا۔ اللہ رب العزت کے کلمات، بعض لوگوں نے کلمے بنائے ہوئے ہیں، 6 کلمے، اب ذرا ان کی حقیقت سمجھ لو۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ فرما دیجئے اگر ہو سمندر مدادا سیاہی، اگر سمندر کی سیاہی بن جائے، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر سمندر ختم ہو جائے،
قبل ان تنفدا، اس سے پہلے کہ ختم ہو، تنفدا ختم ہو، کلمات ربی، میرے رب کے کلمات، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم لائیں اس کی مثل، مددا اور مدد، بطور مدد اور لے آئیں، مداد سیائی اور مددا تعاون اور مدد، جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، ایک سمندر اور بھی لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ تو بعض دوستوں نے جو 6 کلمے بنائے ہیں، ان 6 میں سے پہلے جو 5 ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، چھٹا جو ہے نا وہ کسی حدیث پاک میں نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں ہے۔ تو پہلے جو 5 ہیں وہ مختلف دعائیں ہیں، کو کلمہ توحید ہے، کو کلمہ شہادت ہے، کو بازار داخل ہونے کی دعا ہے، کو سید الاستغفار ہے، وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو ویسے اللہ کے کلمات سبحان اللہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ختم نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر جتنے بھی درخت ہیں زمین میں کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد 7 اور سمندر، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ جتنا سمندر ہے اللہ کی زمین پر 7 اور ہو جائیں، اور جتنے درخت ہیں اللہ کی زمین پر آج اور آج سے پہلے جتنے تھے اور تا قیامت جتنے درخت ہوں گے، سارے درخت کاٹ کے کلمے بنا لیں اور لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کے فرشتے بھی لکھیں اور جن بھی اور انسان بھی، سارے لوگ، اور وہ درختوں کی کلمے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں لکھ لکھ کر، اور جو سیاہی ہے سمندروں کی، ایک سمندر یہ اور 7 اور لے لو، ما نفدت کلمات اللہ، سیاہی ساری ختم ہو جائے، اللہ کے کلمے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے اللہ پاک کے کلمات ہیں۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ قرآن کریم کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ رحمہ اللہ، آپ کو بڑی سزا ملی، لوگوں نے بڑا ہی مارا، لوگ کہتے تھے کہو یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ فرماتے نہیں یہ کلام اللہ ہے، اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ بڑی سزا، بڑی سزا، اور اتنی سزا اگر کسی جانور کو ملے تو وہ بھی بلبلا اٹھے، اتنی سزا ملی۔ لیکن آپ یہی کہتے رہے القرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، ولیس بمخلوق، اللہ پاک کی مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ پاک کی صفت ہے۔ تو خیر یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے کلمات اس قدر زیادہ ہیں کہ ختم نہیں ہوتے۔ یہ 2 قل جس طرح عرض کیا گیا اس سورہ مبارک کے آخر میں ہیں، 2 سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اور دوسری آیت کریمہ وقل الحمد للہ، 2 قل سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اور 2 یہاں، 4 ہی قرآن پاک کے اختتام پر۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے یقیناً میں بشر ہوں تم جیسا، نہ میں الہ ہوں، نہ ابن اللہ ہوں، نہ اللہ کا حصہ ہوں، نہ اللہ پاک کا جز ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ سمجھتے تھے جو بشر ہوتا ہے نا وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، وحی کی جاتی ہے میری طرف، یہاں فرق ہو گیا، میری طرف وحی آتی ہے تمہاری طرف وحی نہیں آتی،
اللہ کی طرف سے۔ عزیز بھائیو، آپ نے حضرت ذوالقرنین کا قصہ تو پڑھا ہی ہے، اور یاجوج ماجوج کا، اور اصحاب کہف کا، اور باغ والوں کا، اور دنیا کی زندگی کی مثال۔ اب یہ آخری آیت کریمہ تمام پوری صورت کا خلاصہ، 12 رکوع ہے نا، تو 12 میں سے آخری آیت کریمہ خلاصہ، لوگو میں بشر ہوں، بشر مثلکم، فرق یہ ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف کوئی جناب جبریل تو نہیں آتے اللہ کا کلام لے کر۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ 12 رکوع کا خلاصہ، پوری صورت کا نچوڑ۔ الہکم الہ واحد۔ اب ہم نے جو پیغام لینا ہے اس سورہ مبارک سے، اس کے 2 حصے ہیں، 2 حصے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس جو امید کرتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، پس وہ عمل کرے عمل صالح نیک۔ ایک تو یہ کام ہے عزیز بھائیو، صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ ہو، عقیدے کے ساتھ ہو، رزق حلال کے ساتھ ہو، اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوتا ہے عمل صالح۔ جو آپ کا طریقہ نہیں، جو اخلاص نہیں، جو عقیدہ نہیں، جو رزق حلال نہیں، وہ عمل صالح نہیں۔ ہاں دیکھنے میں نظر آئے گا، حقیقت میں کچھ نہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتے آگ میں داخل ہو جائے گا، سمجھتا یہ ہے کہ بڑی نیکیاں ہیں لیکن اصل میں کچھ بھی نہیں۔ ولا یشرک، اور نہ وہ شریک بنائے، بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں، احدا، کسی ایک کو، عند اللہ، مقبول اعمال یہی ہیں۔ 2 کام، ایک تو عمل صالح کرنا ہے اور دوسرا شرک نہیں کرنا۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، الشرک الاصغر، الشرک الاصغر۔ لوگو، مجھے سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے، شرک اصغر۔ تو فرمایا پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو صحابہ نے سوال کر دیا، وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرعاء، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھلاوا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اذا جزی الناس باعمالہم، جس وقت لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے عمل صالح کرتے تھے ان سے ہی بدلہ لے لو، جاؤ، مجھے دکھانے کے لیے تم نے کیا ہی نہیں، جن کو دکھانے کے لیے کرتے رہے ہو نا، جاؤ ان سے بدلہ لے لو۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے، جس دن میں کوئی شک نہیں، من اشرکا، جس نے شریک بنایا، فی العمل، عمل کے اندر، عملہ للہ تبارک و تعالی، جس نے عمل کیا اور یہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور ساتھ ریاکاری بھی آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آدھا عمل تو نے میرے لیے کیا ہے یہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی میں قبول نہیں کرتا، یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، اللہ تعالیٰ شرک سے تمام شرکاء کی نسبت سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا 2 آدمی مل کر کوئی دکان ڈال لی، کوئی کارخانہ بنا لیا، چلو بھائی آدھا آدھا کر لیں گے،
حصے دار، اللہ تعالیٰ کسی حصے دار کو قبول نہیں فرماتا، خالص جو عمل ہے نا اس کا ہی بدلہ ملنا ہے۔ جامع ترمذی باب ومن سورۃ الکہف حدیث نمبر 3154، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4203۔ تو اس آخری آیت کریمہ میں جو اللہ پاک نے پیغام دیا ہے، کامیابی چاہتے ہو تو دو کام کر لو، ایک عمل صالح اور دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔